بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو، ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ کنیت، یہ تو کنیت ہے نا، کنیت ابو لہب نام نیچے دیکھا میں نے اس کو کیا لکھا ہوا ہے، عبد العزہ، اصل نام عبد العزہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو جمع فرمایا، صفا پہاڑی پر جمع فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ پاک کی وحدانیت کا وحدانیت کے عقیدے کی تلقین کی ان کو۔ والعیاذ باللہ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تبا لک یا محمد، یعنی والعیاذ باللہ سب کا من ہلاکت ہوا آپ کو کہ آپ نے اسی مقصد کے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ اور یہ اتنا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب اس کے ہاتھ تباہ ہوں، اس کے ہاتھ برباد ہوں۔ تو بہرحال گوئی کے دوران کچھ احوال پیش آ جاتے ہیں، ان میں صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد شامل حال ہوگی، الحمدللہ، اور شامل حال ہوگی۔ کون تبت یدا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ انذر عشیرتک الاقربین کا اپنے اقربا رشتہ داروں کو بھی لگائے، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا رشتہ داروں کو، قریب رشتہ داروں کو سب کو لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا فقال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو عذاب شدید سے ڈرانے والا ہوں۔ اخذ ابو لہب حجرا یرمیہ، ابو لہب نے ایک پتھر لیا اور حضور کی طرف پھینکنے لگا، اور پھر آگے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش اختیار کیا، کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ہر عمر کے اوپر خاموشی اختیار کر لی، صبر کر لیا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، الحمدللہ۔ آگے چلیں۔ اور ایک ہے معدن اور ایک ہے رکاز، کنز میں آپ نے پڑھا کنز الدقائق۔ معدن کس سے کہتے ہیں؟ معدن پہلے تفصیل کی تھی، ایک ہے معدن اور ایک ہے کنز اور ایک ہے رکاز۔ معدن، معدنیات، معدن کہتے ہیں کہ زمین کی پیدائش کے وقت جو خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیے
ان کو معدنیات کہتے ہیں۔ زمین کی پیدائش کے وقت جو خدا نے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیے ان کو معدنیات کہتے ہیں۔ معدنیات کانے ہیں لیکن سبھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ نمک کی کان ہے، نمک کی کان، سونے کی کان ہے، سونے کے پہاڑ ساؤتھ افریقہ میں آپ نے دیکھے بھائی شہر میں، اور جہانپور میں وہ سونے کے پہاڑ، وہ یعنی کہ سونا ہے، مٹی کے پہاڑ، پھر اندر ان میں سونے کی وہ کچھ نہیں کیا تارے ہوتی ہیں، تارے کالے رنگ کی تارے ہوتی ہیں، ان کو پھر مخالو پارش کرتے ہیں یا پگھلاتے ہیں، پھر اس سے آگے پھر وہ صاف ہوتا ہے، سونے سے استعمال کرتا ہے۔ ویسے وہ کالے رنگ کی تاریں ہوتی ہیں، وہ تارے یہاں کا سونا مٹی میں ملا ہوا ہے، جیسے مٹی کے پہاڑ مٹی میں ملا ہوا ہے، مگر جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کہاں سے بات کر رہا ایک معدنیات کہیں، معدنیات خیر زمین کی پیدائش کے وقت جو خدا نے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیے ان کو معدنیات کہا جاتا ہے۔ اور کنز دفینہ جو خزانہ خود چھپایا ہو، زمین کے اندر خود چھپایا ہو، جیسے آپ دیکھ لیں یہ تقسیم کے وقت میں یہ سکھ وغیرہ ہیں، لوگ یہ گئے اور کچھ اپنا کوئی خزانے وہ زمین کے اندر چھپا کے چلے گئے، بعد میں پھر وہ نکلتے رہے۔ تو جو خزانے زمین کے اندر خود چھپا دیں اس کو کنز کہتے ہیں۔ ریکاز مصر مبین مفعول مرکوز کے معنی میں گڑی ہوئی چیز، اس کا اطلاق کنز پر بھی ہوتا ہے اور معدن پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے اس کا اطلاق یاد رکھنا۔ والذین ہیں ان وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا جس آپ میں ترمذی میں حاشیے میں جو لکھا ہوا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اس کا مصداق ہے وہ مال ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو پھر وہ قرض نہیں ہے اپنا۔ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ میرے پاس امریکہ سے ایک صاحب آئے اور ایک سونے کی انگوٹھی، وہ زکوٰۃ کی مد میں دے کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ توفیق سے اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زکوٰۃ کا مال ہے، طالب علم تھے، خیر وہ تو مصرفی طالب علم سے سوچو طلباء ہیں ان پر زکوٰۃ وہ لگ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ جب سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بعد پھر نہیں ہے۔ اللہ پہلے بھی جو مدرسے میں جو براہ راست تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے دال روٹی کا بندوبست کر رکھا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال پھر میں ایک اور صاحب تھے، ان کے اوپر قرضہ تھا، پھر میں نے وہ سونے کی انگوٹھیوں کو دے دی، آپ اس کو بیچ کر اپنے جو قرضے کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا۔ دیکھو وہ امریکہ کے ماحول میں کہنے لگے کہ
سونے کی انگوٹھی زکوٰۃ کی عمر میں پوری دیکھے جائے تو ہمارے گھر میں مستورات کے پاس جتنا سونا ہے اس کی زکوٰۃ کی انگوٹھی کے بقدر بنتی ہے، تو پوری انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے کے چلے جائیں۔ بھائی پاکستان ہو یا امریکہ جہاں بھی ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی فکر ہے الحمدللہ۔ ہاں، اور اس ماحول میں رہ کر بھی الحمدللہ ان کو فکر الحمدللہ آگے چلیں۔ پڑھ لیں کوئی روایت پڑھ لیں۔ ہاں اچھا ٹھیک، ٹھہرو پہلے بھی آپ نے تمام حدیث نور سے بھری ہوئی آکھنا۔ ابو ہریرہ کی پیچھے روایت گزری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسیہ لہ مالہ یوم القیامت شجاعاً اقرع، تو اس کے لیے مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور اس کے وہ گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کی دونوں کیا کہتے ہیں ان کو، دونوں ہیں آپ کو دونوں جان بہن، ان کو پھر منہ کی دونوں جانبوں کو ڈسے گا یا کرانا ہے، مشدقی ہی آکنا ہے بلہ، یعنی مشدقی ہی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، دونوں جان بہن کو ہیں ان کو ڈسے گا، اور پھر کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہی مال قیامت کے دن وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے مفتی اعظم تھے اور دارالعلوم دیوبند کے وہاں کے ہندوستان کے مفتی اعظم اور دارالعلوم دیوبند کے یعنی اکابر حضرات میں سے، خود دارالعلوم دیوبند میں رہے۔ فتاوی محمودی ہے، فتاوی محمودی تقریباً 30 یا 32 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، وہ ہر کئی یعنی وہ ہر کی فتاوی اس میں مرتب کی ہیں، اور مفتی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر کے فتاوی کو مرتب کیا۔ حضرت سے ایک شخص نے خواب کی تعبیر پوچھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سانپ سے مسواک کر رہا ہوں، میں سانپ سے مسواک کر رہا ہوں، سانپ ہے سانپ سے مسواک کر رہا ہوں۔ دیکھو خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ خواب کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ خواب میں اشارات ہوتے ہیں، یاد رکھنا ہو بہو وہی منظر مراد نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت سے پوچھا گیا خواب کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سانپ سے مسواک کر رہا ہوں۔ اب تعبیر کتنی اچھی دی ہمارے بھائی، حدیث میں یہی جو میں ابھی آپ نے حدیث پڑھی نا پہلے ہے، خواب میں مال کی تعبیر سانپ سے کی گئی ہے، مال کی تعبیر ہی سانپ سے، کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی قیامت کے دن وہ مال وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو خواب کی تعبیر ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو مال دیں گے، اللہ آپ کو مال دیں گے، اور پھر آپ مسواک کر رہے تھے، سانپ سے مسواک کر رہے تھے، تو مسواک کرنا سنت ہے، تو پھر اب پورے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیں گے اور اس مال سے احیاء سنت کا کام لیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا کام لیں گے. خواب کا ظاہر ناگوار ہے لیکن تعبیر کتنی عمدہ ہے اس کی الحمدللہ. تو حضرت نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر یہ تعبیر دی الحمدللہ. تعبیر کے لیے بھی بھائی بعض تعبیرات ایسی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. الحمدللہ احادیث پر بھی نظر ہو الحمدللہ. بعض تعبیرات ایسی ہوتی ہیں اسی حدیث کی روشنی میں نے تعبیر لی. ایک منٹ ٹھہر جلدی لگی ہوئی میں خیال. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. اب ذرا آگے تھوڑی سی ایک بات رکھے پھر پرچہ بھی آپ پڑھ کر سنانا ہے. پھر اس کے بعد ذرا وہ بھی قال حد قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر. حضرت زید بن وہب سے روایت ہے فرماتے ہیں میں گزرا ربذہ میں فإذا أنا بأبي ذر. اچانک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو فقلت له ما انزلك ومن ما انزلك. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھی آپ مدینہ منورہ سے یہاں ربذہ میں کیسے پہنچے؟ ربذہ میں کیسے پہنچے؟ چلو پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں. ربذہ میں کیسے پہنچے؟ فقلت له ما انزلك منزلك هذا کہ آپ کو اس منزل پر کسی نے اتارا، یہاں پر آپ کیسے پہنچے؟ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی کہ کنت بالشام کہ میں شام میں تھا اور شام میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میرا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس آیت کے یعنی حکم کے بارے میں اختلاف ہوا. اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن میں کہتا کہ نہیں ان کے بارے میں بھی اور ہمارے بارے میں بھی ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے زاہد صحابی تھے. صحابی آگے یعنی وہ کہتے ہیں اور کسی صحابی کے پاس کچھ زائد مال ہوتا تو بس لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے. پھر میں نکالو اس کو باہر، نکالو مارے یہ تم نے مال جمع کر رکھا ہے باہر. تو پھر وہ ان کی رائے یہ تھی جو ضرورت کا مال ہے وہ رکھیں اور باقی وہ خرچ کریں. لیکن جمہور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جب مال والذین یکنزون الذهب رکھے نا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے پھر وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے. وہ اس میں اختیار ہے آپ پر، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، اگر کچھ تھوڑا بہت وہ جمع بھی رکھیں تو اس میں جب آپ نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، وہ قرض میں شامل نہیں. وہ صحابہ کرام کی ہدایت تھی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے زاہد صحابی تھے. بس ان کا یہ تھا کہ جو ضرورت کا مال ہے وہ رکھو اور باقی نکالو باہر. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں.
تو میرے درمیان کے درمیان اس بارے میں اختلاف رہا. تو فکتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا یشکونی، اور میرا حال بیان کر رہے تھے، میری شکایت کر رہے تھے، میرا حال بیان کر رہے تھے. فکتب الی عثمان ان قدیم المدینہ، میری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ آپ مدینہ منورہ میں آ جائیں. مدینہ منورہ تو فقدمتها، میں مدینہ منورہ میں آ گیا. مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، مجھے یوں گھور گھور کے دیکھنے لگے جیسے مجھے دیکھا ہی انہوں نے. اور بار بار پوچھ رہے کہ آپ شام سے آپ یہاں کیسے آئے. اور بار بار وہ لوگوں کو ہجوم اور وہ سوال اور فکسر علی الناس، اور لوگوں کی کثرت ہو گئی اور یہاں تک گویا کہ یوں ہو گیا کہ جیسے اس سے پہلے مجھے انہوں نے دیکھا ہی یعنی وہ لوگ بار بار سوال کرتے پریشان کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس کا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا. فقال لی ان شئت، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان شئت تنحیت، ان شئت آپ ایسا کریں کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں لیکن مدینہ منورہ کے قریب قریب ہی ہوں. ان شئت اگر آپ چاہیں تو تنحیت فکنت قریبا، اگر آپ چاہیں تو مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں فکنت قریبا، لیکن مدینہ منورہ قریب قریب رہنا. تو پھر بہرحال پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہے ان کے حکم پر پھر میں یہاں پر ربض میں آ گیا ہوں. ربض وذاک الذی، فرمائی یہی وہ چیز، یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے میں اس مقام ہے اس مقام میں اترا ہوں اور اس جگہ پہنچا ہوں. باقی رہا ولو امروا علیہ، میرے اوپر اگر کوئی نہ کوئی ایک حبشی غلام کو بھی کوئی اگر میرے اوپر امیر مقرر کر دے تو میں ان کا بھی کہنا مانوں گا اور ان کی فرما برداری کروں گا، ان کی بات بھی سنوں گا اور ان کا کہنا مانوں گا، اطاعت کروں گا. تو فرمایا بتائیے یہ اب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال یا اللہ بار ذہن میں آ گئی آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، ربضہ ہے ربضہ، اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ربضہ میں ہے. دیکھو مجھے توفیق بخشی. یہ ہمارے طلباء ہوتے ہیں، طلباء یہ کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو پھر بس پھر جب تک اس کام کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے. اللہ نے مجھے توفیق بخشی، مدینہ منورہ میں طلباء خدمت کی تو وہاں کے طلباء ہیں انہوں نے بس ایک دفعہ مجھ سے پہلے یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ربضہ میں وہاں تو زیارت کرنی ہے. بہرحال جس راستے سے میں گیا ہوں یہ پہلے ریاض شہر کو جو موٹر وے جاتے ہیں، موٹر وے کا راستہ جو ہے اس پر تقریباً پہلے سفر کیا. گویا کہ پھر ایک چھوٹی سڑک نکلتی ہے وہاں سے ایک شہر کی جانب، تقریباً 120 میل تو پھر ہے کوئی یعنی پکی سڑک کے اوپر سفر تھا. پھر ایک شہر قریب پہنچے، وہاں سے پھر ربضہ کو راستہ جاتا ہے اور بالکل صحرائی راستہ یا کر بالکل یا کر نہ کوئی سڑک کا نام و نشان نہیں یا کر، بالکل صحرا اور جنگل یا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کوئی شوق ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید شامل حال ہو پھر ہی پہنچ سکتا ہے وہاں پر. بہرحال
ہم مدینہ منورہ سے صبح روانہ ہوئے، تقریباً 4-5 گھنٹے لگ گئے رہنا۔ تو یہ جو روڈ کا سفر تھا نا وہ تو خیر جلدی ہو گیا، لیکن آگے بالکل صحرائی سفر تھا، یہ تقریباً 40-50 کلومیٹر آگے صحرائی سفر ہے۔ تو بہرحال راستہ ہم بھول گئے پہلے، یعنی عام طور پر کہتے ہیں کہیں کوئی راستہ کوئی ایسا بنا ہوا تو ہے نہیں، اگر ہوائیں چلتی ہیں تو راستہ وہ ریت آ جاتی ہے، پھر وہ راستہ مدھم ہو جاتا ہے۔ ہم جاتے وقت راستہ بھول گئے، اللہ کا نام لے کر چلے گئے۔ راستے میں کچھ بدو حضرات ہیں، انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی اور وہ ہے نا وہ ان سے معلوم کیا، انہوں نے پھر بتلایا ادھر ہے، ادھر چلا جائیں آگے۔ بدو حضرات ہیں مہمان نواز میں، بکریاں تھی، کہتے ہیں اول طعام ثم الکلام، اول طعام ثم الکلام، پہلے کھانا کھاؤ پھر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ کہنا یہ بکرا آپ کوئی بکرا ساتھ لے جاؤ، میں صاحب ذبح کر کے اس کو کھا لینا۔ مہمان نوازی اپنی طرف سے محبت سے پیش آئے بیچارے۔ پھر ہم آگے پھر کوئی ایک کوئی نوجوان تھے، بچے تھے، مخال رہے تھے، ایسے آپ پڑھ رہا ہے، کوئی اونٹ وغیرہ چلا رہا ہے، ان سے پوچھا، انہوں نے پھر راستہ بتایا کہ آپ ادھر چلے جائیں، بس اللہ کا نام لے چل رہے صحرا میں۔ بہرحال کرتے کرتے 5-6 گھنٹے سفر کرنے کے بعد یا کرنا اللہ نے ربض میں پہنچا دیا۔ اللہ اپنی مہربانی وہاں پر نا قریب، اب دیکھو پھر ایک عجیب بات بتلائی، سنی تھی نا خالہ، کہتے ہیں ربض اکیلی قبر ہے، حضرت ابو الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کی اکیلی قبر ہے، لیکن پہلے قبر کا علم نہیں تھا کہ حضرت ابو الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ وہاں یہ بدو حضرات ہیں، یہ اونٹ وغیرہ چرانے کے لیے آتے ہیں، اونٹ وغیرہ چرانے کے لیے اپنے اونٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ پھر جب اب اپنے اونٹوں کو لے کر آتے تو اونٹ تو قطار میں ہوتے ہیں نا، قطار میں ہوتے ہیں، یا لے کر جا رہے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں، اونٹوں کو لے کر آ رہے ہیں، قطار میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابو الغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے قبر قریب پہنچتے تو وہ قطار توڑ دیتے، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، قبر کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے عالم۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہوئی، کیا وجہ ہے، ہم اونٹوں کو قطار میں لے کر آ رہے ہیں اور یہاں کر یہ قطار توڑ دیتے ہیں، اونٹ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پھر محکمہ سارے قدیموں والے ان کو خبر دی، تو پھر محکمہ سارے قدیموں والے رات آئے، انہوں نے پھر وہاں پر نے کھدائی وغیرہ کی، اور وہاں تو دیکھا انہوں نے کچھ پرانے کچھ یعنی کوئی پرانی یعنی کوئی تعمیر کے کچھ کھنڈرات ان کو نظر آئے، ان کو وہاں پر تعمیر پرانی کوئی تھوڑی بہت تعمیر، ہلکی تعمیر ہوئی زیادہ نہیں، پرانی تعمیر ہے، کچھ کھنڈرات کچھ جگہ ان کو نظر آئیں۔ تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد اندازہ ہوا کہ ابو الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ربض میں یہاں پر الحمدللہ آ گئے۔ تو پھر محکمہ سارے قدیم والوں نے باقاعدہ وہاں جہاں ان کو کوئی نشان نظر آئے، کوئی نشانی نظر آئی، تو اس کا پورا ایک کافی لمبا ایک جنگلہ انہوں نے کھینچ دیا وہاں پر، یعنی اس کو محفوظ کر لیا، اس کے سارے علاقے کو، یعنی وہ کافی بڑا جنگلہ لگا دیا، لیکن وہاں پر اکیلی ہے، اور جہاں یہ واقعہ پیش آئے، جہاں اونٹ آگے پیچھے ہوتے، وہاں پر سے قبر کا نشان لگا دیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ قبر یہاں پر ہے، بات ذہن میں آ گیا۔ اب جب میں حاضر ہونے لگا تو وہاں ہمارے مفتی شاکر صاحب ہیں،
شاہ صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ پر ہمارے بزرگ تھے ذکی صاحب، ان کے بیٹے ہیں، وہ زیارت وغیرہ کرواتے ہیں۔ اس زیارت میں تو خیر نہیں تھا، ایک جو پہلی ہم تبوک اور حق لے کے لمبی زیارت کا سفر تھا، اس میں وہ ساتھ تھے الحمدللہ۔ انہوں نے پھر مجھے ایک پرچہ دیا، وہ پرچہ پھر میں نے محفوظ رکھ لیا، وہ پھر میں اس میں پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، یہ دیکھوں اس میں ہے کہ نہیں ہو میں تو لگن ہے اگر فوٹو کاپی کروا دیں۔ اور پھر یہ حدیث شروع میں گزری ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ ابھی یہ شروع میں نے آپ پہلے بھی گزری ہے یہ حدیث شریف، یہاں اور انداز سے ہے، یہاں حضرت معرور سے روایت ہے، حضرت معرور سے یہ حدیث شریف جب عرب ادب میں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث شریف کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے قبر مبارک کے اوپر قریب وہاں پر اس کی تلاوت کی الحمدللہ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بھائی مولانا شہریار صاحب تھے، ان کے پاس قالم بخاری شریف تھی اور یہی حدیث شریف انہوں نے پھر وہیں پڑھ کر سنائی، مگر چلو ایک نسبت حاصل ہو جائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو یہ ہے قال، اب یہ حدیث قال لقیت ابا ذر بالربذہ، لقیت ابا ذر بالربذہ پیچھے گزری ہے، یہ پیچھے حدیث شریف یہ ہے میرے پاس تو صفحہ 9 ہے، کتاب الایمان کے بعد میں کتاب الایمان کا جو عنوان ہے کتاب الایمان، وہاں کچھ تیسرے صفحے پر تقریباً ہے، یہاں تیسرے صفحے کے آخر میں کتاب الایمان ایک پڑھ لینا کہ لقیت ابا ذر بالربذہ، لقیت ابا ذر بالربذہ، میں نے ربذہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی، الحمدللہ ربذہ میں الحمدللہ ان کی قبر کی زیارت کی ہاری کی توفیق، قبر کی زیارت کرنا یہ بھی کوئی ان سے ملاقات ہی کرنا ہے الحمدللہ۔ تو پھر وہاں یہ حدیث شریف الحمدللہ ہم نے ربذہ میں یہ حدیث شریف اس کی تلاوت کی الحمدللہ۔ چلو طرح کے قدموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم طلباء کو مناسبت جو اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرما دیں۔ لقیت ابا ذر بالربذہ، شروع میں لقیت ابا ذر بالربذہ کہ میں ربذہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، یعنی جو جوڑا خود پہن رکھا ہے، حلہ کا معنی ہوتا ہے سوٹ ہے، سوٹ ہے، سوٹ ہے، اس میں شلوار قمیض ایک جیسی ہوتی ہے نا سوٹ میں، اگر ہے یعنی یہاں پر وہاں ازار اور ردا، جو جوڑا خود پہن رکھا وہی اپنے غلام کو پہنا رکھا، جو جوڑا خود پہن رکھا وہی اپنے غلام کو پہنا رکھا۔ میں نے سوال کیا اس بارے میں تو ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انی سابقت رجلا، میں نے سب کی میں نے ایک آدمی پر سب و شتم کی، ہماری زبان میں یعنی ان کو گالی دی، اور میں نے ان کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ آڑ دلائی، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ آڑ دلائی، اور ان کو یوں کہا یبن سودا، یبن سودا، ایک کلوٹی کے بیٹے، سودا کا معنی سودا، جو والدہ کا رنگ کالا تھا تو والدہ کے رنگ کے ساتھ تانا دے کر نا ان کو یعنی کچھ ان کے اوپر سب کیا کرنا ہم کفایرتہ بیمہ، فقال النبی، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے اخلاق کے مربی آگنا، اور ان کے ایک بول کی تربیت فرمانے والے آگنا، کہ زبان سے کیا بول بولا ہے۔
فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے ابو ذر آپ نے ان کی والدہ کا ان کو والدہ کا نام لے کر ان کو تانا دیا ہے اور ان کو آڑ دلائی ہے. انکم رؤن فی کا جاہل، فرمائیے آپ میں جاہلیت کی یہ خصلت ہے اگنا ہے. یہ تو جاہلیت کے زمانے کی یہ خصلت ہے آتے آپ میں اگنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم خولکم، فرمائی تمہارے خادم ہیں تمہارے تابع ہیں، فرمائی تمہارے بھائی ہیں تمہارے بھائی. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، ماتحت کیا ہے، تمہارے بھائی ہیں ہم. ومن کان اخوہ تحت یدہ، جو بھائی بھی اس کے ماتحت ہو، جو خود کھائیں وہی اس کو کھلائیں، جو خود پہنیں وہی اس کو پہنائے ہیں. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ان کو اپنی ہمت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دو. ارے ہمت سے زیادہ کسی کام کی تکلیف دو تو خود بھی ان کے ساتھ مدد کرو اور ٹام کرو جا کر. لہٰذا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نے مساوات کے قائل تھے. مساوات، میرے کو مساوات برابری کرنا ہے نا، اس لیے اپنے غلام کے ساتھ وہی برابری والا معاملہ تھا. لیکن ہمارے ہاں جمہور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اسلام میں ان کی اپنی نیک رائے یہ تھی کہ مساوات برابری کے قائل ہیں. لیکن جمہور صحابہ کرام کی رائے مبارک یہ تھی کہ اسلام میں مواسات ہے. مواسات کا معنی ہے ہمدردی، خیر خواہی. مساوات کی ذرا برابری ہر چیز میں تو مشکل ہے نہیں آگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، پھر تو برابری کرنا مشکل ہے. اللہ ہاں یہ فرمان ہے، یہ مواسات پر محمول، ہمدردی پر، خیر خواہی پر، کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو ان کو پہناؤ. لیکن یہاں پر مساوات مقصود نہیں کہ ہر چیز میں برابری مقصود نہیں ہے. تب بہرحال یہ حدیث اس حدیث کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی کہ یہ ابو ذر یعنی لقیت ابا ذر بالربدہ. حضرت معروف فرماتے ہیں کہ میں نے ربدہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی. اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے ہم طلباء کو یعنی زندگی میں تو نہیں لیکن بعد میں اللہ نے ہر یہ قبر کی زیارت نصیب فرمائی. الحمدللہ. شیخ الاسلام شاہ محرم مفتی تقی اسماعیل صاحب دام وقات العالیہ ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت کے سامنے پھر یہی ربدہ کا واقعہ ذکر کیا، ربدہ کا واقعہ ذکر کیا. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں عراق میں گیا تو وہاں بھی ایک مقبرہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. وہاں پر تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادب سے عرض کیا کہ حضرت ربدہ میں خود حاضر ہوا ہوں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کی ہے. فرمان کہ آپ ربدہ میں خود گئے ہیں، آپ حضرت اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو پھر حضرت ذہن میں یہ تھا شاید کسی اور جگہ ہو. پھر حضرت یاد آ فرمایا عراق سے جو قافلہ آ رہا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو جنازہ پڑھا وہ اسی راستے سے گزرا. کون حضرت کے ذہن میں بات آ گئی. الحمدللہ. ہمارے بڑے حضرات نے کوئی خیر ہم کوئی خیر کی بات کہیں سے مل جائے اس کو بڑی محبت سے لیتے ہیں. الحمدللہ. یہ حرکت اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. حضرت کی کتاب ہے نا جہاں دیدہ یا غنا، جہاں اصل کیا ہے اس کا جہاں دیدہ کا معنی یہ تو بندے کی صفت ہے. حضرت کو اس پر نہیں جہاں دیدہ کیا معنی ہے پورا جہان دے سکتا ہے اللہ. لیکن اصل یہ جہاں دیدہ نہیں لفظ ہے، اصل میں جہان دیدہ یا یہ جہان دیدہ یا جہان دیدہ یہ جہان کی صفت ہے. یہ تو جہان دیدہ، یہ جہاں دیدہ آدمی ہے، مطلب جس نے پورا جہان دیکھ رکھا ہے.
پورا جہان تو آدمی کون دیکھ سکتا ہے نا. ہاں آپ لاہور میں رہے ہیں, آج تک مجھے لاہور کا شاید آپ نے اس سوائے اپنے محلے کی ساری گلیاں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. لاہور میں مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا, تقریباً 40 سال سے تو پڑھائی کا زمانہ لگا لیں تو خال سن 82-83 سے یہاں پر تعلیم کا زمانہ میں گزرا. پھر اسباق کا بھی تقریباً ہو گیا اپنا خال. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ ہاں 26 چل رہا ہے. 33-34 سال مغل ہے تقریباً اسباق کا تغرا کرتے ہو گئے پڑھائی کے زمانے میں. لیکن اب بھی کوئی یہ نہیں لاہور شہر یاد سارا لاہور ہے. یعنی جہاں دیدہ تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. آگے ہاں الحمدللہ آگے ان کی ایک ذرے پر نظر ہے. تو حرف معنی اصل نام یہ تھا جہان دیدہ. کیا معنی؟ دیکھا ہوا جہان, دیکھا ہوا جہان. یعنی یہ جہان دیدہ یہ کس کی جہان؟ یہ دیدہ کی صفت ہے کہ جہان دیدہ دیکھا ہوا جہان. یعنی جو میرا دیکھا ہوا جہان ہے وہ اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. الحمدللہ اپنی صفت نہیں کہ یہ جہان دیدہ آدمی ہے کہ یہ پورا جہان دیکھتا ہے. اس کو یوں نہیں پڑھیں جہاں دیدہ, یوں پڑھیں جہان دیدہ. جہان دیدہ اصل لفظ ہے. تو بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ ہاں بہت ہر خدمت میں لگ رہی توفیق سے جب رہی کیا تو یہ واقعہ الحمدللہ قبول. تو عام طور پر وہاں چکے پہنچ نہیں پاتا ہے کوئی. تو کچھ طلباء تھے انہوں نے کوشش کی ہے ماشاء اللہ وہ ہمارے بھائی علیف اللہ صاحب مجھے بتلا رہے کہ پہلی دفعہ ہم طلباء گئے اور راستہ بھول گئے, رات پھر وہیں ہو گئی. کہتے ہیں وہی لیکن اللہ نے پہنچا دیے وہاں پر. لیکن پھر قبر معلوم نہیں ہو رہی تھی کہاں پر ہے قبر. یعنی حضرت ابو رفاعی رضی اللہ عنہ قبر کہاں پر ہے. تو ایک بس کہتے ہیں ایک اچانک حالانکہ صحرا ہے, ایک آدمی جیپ میں بیٹھ کر وہاں جیپ ہوتی ہیں جو ایک آدمی جیپ میں بیٹھ کر جی وہ دھواں اڑ رہا ہے. ہم نے سمجھا کوئی شاید کوئی مخال کوئی شرطہ کوئی وہ آ گئے ہیں کوئی بحث والے آ گئے ہیں. پھر آ کر وہ گاڑی ہمارے پاس لا کھڑی کی اور اپنی وہ وہاں سے اترا اور آ کر بالکل جنگلے کے پاس آ کر بیٹھ گیا. تو ان سے بھی پوچھا وہ قبر کہاں؟ یہ قبر یاد کرنا. آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ حدیث میں آتا ہے تموت وحیدن و تبعث وحیدہ کہ ابو ذر آپ نے تموت آپ اکیلے ہی فوت ہوں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. یعنی بس یہ وہ ہماری رہنمائی کر کے اور پھر اس کے بعد بس واپس چلے گئے. لیکن بعد میں جو کسی بعد میں بدلاؤ اپنے ملک میں لگتا ہے ایسا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے السلام وہ آپ کی نصرت کے لیے بھیجے تھے. لگا تو بہرحال یہ اب دیکھیں اب میرا یہ بھی آپ رہے یہ سنیں اب آپ رہے یہ بھی دیکھ لیں. یہ پرچہ مجھے وہاں میں ہے یہ ہے. میں جب جانے لگا وہاں پر ربضہ میں جانے لگا تو مفتی شاہ صاحب نے یہ پرچہ مجھے دیا. مجھے محرہ میں ہوتے ہیں دیکھو یہ پرچہ آپ سن لیں. تو واقعی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے غزوہ تبوک میں اپنے اونٹ کی وجہ سے تاخیر کی. اب تکلیف نہ ہو آپ کو. میں نے غزوہ تبوک میں اپنے اونٹ کی وجہ سے تاخیر کی جو کمزور اور لاغر تھا. میں نے کہا کہ میں اسے چند دن چارہ ڈالتا ہوں پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا. سو میں نے اسے چند دن چارہ ڈالا
پھر میں نکلا اور جب میں ذوالمرہ میں پہنچا تو وہ چلنے سے عاجز آ گیا، وہ اونٹ چلنے سے عاجز ہو گیا۔ بس میں نے چند دن اس کا انتظار کیا اور میں نے اس میں کوئی حرکت نہ دیکھی، تو میں نے اپنا سامان اپنی پشت پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کہ میں نے اپنا سامان اپنی پشت پر اٹھا لیا اور شدید گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ یہ تھے حضور کے صحابہ، آپ کے دیوانے پروانے، اور لوگ متفرق ہو گئے۔ میں نے مسلمانوں میں سے کوئی شخص اپنے سے ملتے نہ دیکھا، اور میں نصف النہار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے سخت پیاس لگی تھی۔ ایک دیکھنے والے نے راستے سے دیکھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ شخص اکیلا ہی راستے پر چل رہا ہے، یہ شخص اکیلا ہی راستے پر چل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ابو ذر ہوگا، یہ ابو ذر ہوگا، یہ ابو ذر ہوگا۔ پر جب لوگوں نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہیں، یہ ابو ذر ہیں، ابو ذر ہیں، ابو ذر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ میں آپ کے نزدیک آ گیا تو آپ نے فرمایا، ابو ذر کو خوش آمدید، مرحبا مرحبا، ابو ذر کو خوش آمدید، جو اکیلا ہی چلتا ہے اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ جو اکیلا ہی چلتا ہے اکیلا ہی یہاں اکیلا ہی فوت ہوگا، اکیلا ہی، جو اکیلا ہی چلتا ہے اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے مجھے ہر قبر پر ہاری توفیق عطا فرمائی۔ حضور کا یہ فرمان آج بھی ہو بہو پورا ہو رہا ہے۔ عرب جہاں پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبر مبارک ہے، وہاں پر 30-40 میل تک جہاں سے ہم گزرے بالکل کوئی آبادی کا نشان ہی نہیں آتا، کوئی مکان نہیں آتا، بالکل اکیلی قبر ہے۔ آپ کا یہ فرمان آج بھی وہاں پر پورا ہو رہا ہے کہ ابو ذر ابو ذر کو خوش آمدید کہ اکیلا ہی چلتا ہے اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ حضور کا آج بھی یہ فرمان بالکل ہو بہو وہاں پر پورا ہوتا ہونے جا رہا ہے۔ میں چونکہ الحمدللہ وہاں کا یعنی اس جگہ کا یعنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے، اور وہاں آس پاس وہاں پر 30-40 میل تک کوئی بالکل کوئی یعنی گھر کا نام و نشان نہیں آتا، کوئی آبادی نہیں، کوئی نام و نشان نہیں وہاں پہ جاتا۔ شہر ہے وہ بھی کافی فاصلے پر ہے، وہ کچھ وہاں قریب کوئی آبادی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، آپ کو کس بات نے پیچھے رکھا؟ تو آپ نے حضور علیہ السلام کو اپنے اونٹ کا واقعہ بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے آل میں سے آپ کا پیچھے رہنا مجھے بہت گراں تھا۔ اے ابو ذر، اب اللہ نے آپ کو جو موقع ہے یعنی کیا عطا فرمایا؟ اے ابو ذر، اللہ نے ہر قدم کے بعد تیرا ایک گناہ بخش دیا ہے، ہر قدم کے بعد تیرا ایک گناہ بخش دیا ہے، یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ آپ نے اپنا سامان اپنی پشت سے اتارا، پھر پانی طلب کیا، پانی کا ایک برتن لایا گیا، آپ نے اسے پانی کو پیا۔ یہ واقعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پرچہ الحمدللہ مجھے ملا اسی وقت، اور پھر یہ جو منظر ہے یہ بالکل ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ یہ نہیں ہو حضور کا ایک فرمان برحق اور سچ ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک فرمان پورا ہو رہا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی آپ کے مبارک فرامین ہیں، پیشن گوئی ہیں، سب ہو بہو اپنے وقت پر پوری ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ بھائی ذہن میں آ گئی ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا سارا واقعہ ذہن میں آ گئے۔ ہاں، یہ بھی آپ نے ساتھ ہی اس میں سے کوئی
آپ نے کوئی ہے اس کا کوئی ایسی فوٹو کاپی کروانی ہو فوٹو کاپی کروا لیں. اب تو اور چیزیں بھی آ گئی ہیں اس میں سے آپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی شاید پڑھتے ہوں. جزاک اللہ. ہمارے بزرگ یہ سہن سب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. اچھا انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ وقت میں گنجائش اگر جلدی ہو تو پھر پہلے مل لیتا ہوں میں. اچھا جزاک اللہ. اب عبادت پڑھ لیں. حدیث شریف یہاں پر اور کہیں آخر میں پڑھی تھی. باب انفاق المال فی حقہ لا حسد الا فی اثنین. یہاں حسد غبطہ کے معنی میں ہے، یعنی دو آدمی قابل رشک ہیں. دو آدمی قابل رشک ہیں. کون کون سے؟ ایک وہ جس کو اللہ مال عطا فرمائے پھر اللہ اس مال کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ آدمی قابل رشک ہے. اور دوسرے وہ آدمی کہ جن کو اللہ پاک اللہ علم عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے اور پھر اس علم کے ذریعے وہ فیصلہ کرے اور لوگوں کو سکھلائے، دین کی بات سکھلائے، پہنچایا گیا. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ علم عطا فرمائے اور پھر اس علم کے ذریعے اس روشنی کو آگے پھیلائے اور پہنچائے. ہم قابل رشک ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی کبھی طلباء سے ذکر کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے آگے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں انشاءاللہ. یہ محبتیں تو آفت کی خوشی میں ملیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اب طلباء ہیں، دیکھو آپ کو تو ابھی سب پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کتنے بھائی ہیں اپنے کاروبار میں ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی دفتر میں ہے. یاد رہنا بھائی اسامہ ہے نا، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. لگانا ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا، اس نے ہمارے ایک سانس کو ڈھانپ رکھا ہے. ہمارے ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے اور ہمیں جنت کی راہ بتلا رہا ہے. دین کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے. دیکھو دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہے، معاملات، لین دین، کاروبار، یہ بھی دین کا شعبہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہمارے بھائی سعید انور ہیں پاکستان میں کھیلنے والے، کبھی کبھی بیچارے تشریف لاتے رہتے ہیں. ادھر ملے کہہ رہے ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. بھائی میں کہا آپ دنیا میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. لگنا ہے. حدیث میں آتا ہے ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا. ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے فرمان لگے مال ہے، اولاد ہے، مکان جائیداد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو یہی آخرت ہے. اور مال، اولاد، جائیداد، کاروبار یہی اور غفلت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے، پھر یہی دنیا بن جائے گی. دنیا چیز از خدا غافل ہو دنیا کا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے، ایک نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے یہ تکوینی طور پر خود ہی اللہ نے تقسیم کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، بس یہ اللہ کا احسان ہے۔ چلو اللہ نے یہ طلباء ہیں، اس میں ہمارے مولانا یاسین صاحب تشریف لائے، ہمارے ساتھی ہیں دور حدیث کے، طلباء بیان کر رہے ہیں، طلباء سے کہنے لگے تم جنت میں بیٹھے ہو، جنت میں تم جنت میں بیٹھے ہو، جنت میں۔ پھر طلباء سے پوچھنے لگے آٹا کیا بھاؤ، آٹا کیا بھاؤ، آٹا کیا بھاؤ ہے؟ وہ طلباء کسی طرح پتہ نہیں آٹا کیا بھاؤ ہے۔ تمہاری جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ جنت میں جو کچھ ملے گا بغیر بھاؤ کے ملے گا، وہ اللہ پاک یہاں اللہ کو کھلا رہے ہیں۔ لیکن میرے کرم میں یہ صرف اس نسبت کی وجہ سے، جو قرآن و حدیث کی ایک نسبت کا ایک دھبہ ہم پر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے۔ وہ آپ ایک لقمہ خدمت کرنے کو سارے سمجھتے ہیں، اللہ نے فخر نہ کریں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ الحمدللہ کہ خوب محنت سے پڑھے ہیں۔ دیکھو ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے، لوگ پیاسے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، الحمدللہ میں جہاں تک ہو سکے الحمدللہ تک خیر کی بات پہنچائی جائے، الحمدللہ۔ آگے چلیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا اذیت دے کر، تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کریں۔ بہرحال کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، بس نیکی کریں اور کنویں میں ڈالیں، یا تذکرہ بھی نہ کریں اس کے بعد بلا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جا کرنا، نیکی وہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو جا کرنا، اور کوئی مطلب نہ ہو جا کرنا۔ میرے علاقے میں گیا، وہاں پر ایک صاحب تھے، وہ میں خال انتخابات میں کھڑے ہوئے، اور وہاں علاقے میں انہوں نے وہاں عورتوں میں سلائی مشینیں تقسیم کی انتخابات سے پہلے، اور پھر وہ انتخاب میں وہ ہار گئے، ہارنے کے بعد پھر دوبارہ کر میری مشینیں واپس کرو۔ بھائی یہ سلائی مشین ووٹ کے لیے تیری یار کرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو بہرحال جو نیکی ہے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس میں احسان نہ جتلائیں ہیں اللہ پاک، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو یا کوئی لہجے میں کوئی سختی نہ کریں، یا کوئی احسان کر کے ان کے ساتھ اور کوئی لہجہ کوئی سختی والا نہیں، ایسا نہیں آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ مثل اس شخص کے ہے جو لوگوں کو الناس، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دیکھو بہت سی باتیں اپنے بزرگوں کی سائے کی، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت کرنے لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے، اس کی پرواہ نہ کریں، وہ ریا نہیں، وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے
ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اپنی آج یہ بیاہ شادی میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے ریا اور اللہ بس یہ وہ چلو گنجائش ہے، لیکن بس خرچے مبالغہ کرنا، اپنی سے ہمت سے زیادہ خرچ کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایک مہی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر حضرت حکیم علامت حضرت خامر رحمۃ اللہ عجیب بادشاہ فرمایا چلو نیت تو لیکن کوئی خیال آ گیا ہے عمل کرتے وقت، کوئی ریا کو دکھلاوے خیال آ گیا، کوئی ہے یا کوئی خیال چلا گیا کوئی ہے دکھلاوے کا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ آپ نے کیا دائیں بائیں کی نیت کی ہے، آپ نے کیا نیت کی ہے، تو پھر اپنے فوراً اپنے اس خیال سے توبہ کی ہے، ہم نے ریا کا جو خیال تھا اس سے توبہ کی، پہلے آ گیا پھر اس سے توبہ کر لی، تو فرمایا اس توبہ کی برکت سے اللہ اس ریا کو بھی اللہ اخلاص سے بن دیں گے۔ فرق لگ گیا کوئی تھوڑا بہت نیت میں کوئی ہے، بعد میں جیسے ہی احساس ہو کہ یہ دائیں بائیں کی آپ نے کیا نیت کی ہے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت ہے۔ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں اللہ میاں یہ خوشی کے بلے کو اپنے اندر سما سکے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں جاگنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بلے کو اپنے اندر سما سکے۔ ان کی خوشی کا بدلہ وہ جنت ہے، وہ آخر میں ملے گا انشاءاللہ سب کو۔ یہاں بھی سب کچھ نہیں کہہ دیا، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں یادنا، یہاں کی بھی ہماری سب ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، ہاں، اور آخر حالانکہ دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں اللہ خوب فرما رہے ہیں وہ جنت ہے، جنت اس کی باو بہار کے عالم ہوگا، ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمایا تھا۔ ہاں آگے چلے نا، نور سے بھری ہوئی بھائی اسامہ یہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں، یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں دینی کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، کہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہونا ہے۔ تھوڑے بہت ہمارے قابل حضرات نے امتحان کا سلسلہ رکھا ہے اور شوق دلانے کے لیے ہے، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ اوپر ہے جانا ہے۔ ہاں کوشش اپنی پوری جتنی ہمت ہو اتنی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازیں گے الحمدللہ۔ ہم ایک حدیث نور سے بھری ہوئی جتنا مرضی ہم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کیا معنی؟ یمحق اللہ، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ میں سندھ میں تھا، سندھ میں وہاں پر ایک صاحب مجھے خود ملے، علیہ باللہ، میں سندھ میں تھا، وہاں ایک صاحب ملے، کہنے لگا میں یہاں ایک جعلی قسم کے پیر تھے، جعلی قسم کے پیر، یہ خود مجھے بتلایا انہوں نے، کہ میں ان سے بیعت ہو گیا، بیعت ہونے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں کاروبار کرنا ہے، میں بینک سے سو پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں بینک سے سو پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب آگے سے کہنے لگے کہ میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا کہ میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا۔ اللہ نادانی کی علامت ہے۔ بہرحال ان کے
کہنے پر ہاں پھر استخارہ کیا، خدا جانے کیا استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد خدا جانے کیا کیا وہ استخارہ، کہنے ہاں آپ بینک سے سو پر قرضہ لے سکتے ہیں، استخارہ کا بھائی بتایا۔ اور پھر میں ان کے کہنے پر میں نے بینک سے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا، 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا، سو پر قرضہ لیا اور اس سے کاروبار شروع کیا۔ 1 سال نہیں گزرا کہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ہمارے سامنے بھائی شعیب کئی مثالیں ہیں، ایک کا تو مجھے اب یاد ہے نا، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہاں ان کا اچھا بروکار، یعنی 3-4 بھائی تھے، وہ اکٹھے رہتے تھے، کاروبار بھی تھا آگے، لیکن جب بچے ہوتے ہیں بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، یہ تو زہر بین ہوتے ہیں، وہ بچوں کے کہنے پر وہ بینک سے، حالانکہ 3-4 بھائی تھے، ان کا ایک اکٹھا کاروبار چل رہا تھا، اور یعنی چاروں گھر سب کی 4 خاندانوں کی پرورش ہو رہی تھی، اور بچوں کے کہنے پر وہ بینک سے سود پر قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد وہ قرضے کی بینک کے سود کا ایسی نہ ہو سدائی، وہ سب بھائیوں میں آپس میں جدائی ہو گئی، اور وہ جو کاروبار تھا وہ کاروبار ہی بالکل ختم ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ احتیاط کیا کریں، اللہ ہم سب کو محفوظ، ہمارے شاہ کی مختصر حضرت فرماتے اپنی حق حلال کی چٹنی روٹی، حرام کی بریانی زردہ پلاؤ سے بہتر ہے۔ ہاں تو اللہ پاک ایک ملفوظ یہ بھی ہے نا، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ ایک بات یہ بھی عرض کروں، دیکھو عقائد میں کبھی استخار نہیں ہو سکتا، ایک ہے نا اب ربا کی حرمت صراحتاً قرآن نص ثابت ہے، اس میں کہاں استخارہ ہو سکتا ہے؟ عقائد میں استخارہ نہیں ہو سکتا، ہم نے ایک ناجائز چیز ہے اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک گناہ کی باتوں میں استخارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی یہ قادیانی ہیں، قادیانی، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کے دجل سے محفوظ رکھے سب کو۔ یہ جب سادہ لوگ مسلمانوں پر جب یہ وار کرتے ہیں، جب کوئی اگر قابو میں نہ آئے تو آخری بار ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کر لیں، آخری بار ان کا یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کر لیں۔ الیاذ باللہ، کسی قادیانی کے کہنے پر اس نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے لیے جیسے ہی وہ نفل پڑھے گا اور نفل شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے گا، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ الحمدللہ، استخارہ کرنا، اس حضور کی ختم نبوت کے بارے میں استخارہ کرنا، یہ شک کی علامت ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، پھر اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، فرمایا دلیل پوچھنے والا شخص بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل پوچھنا یہ شک کی علامت ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور پھر الیاذ باللہ کسی نے قادیانی کہنے پر استخارہ کر لیا یا کرا، تو پھر ایمان کا جنازہ تو نکل گیا، بے ایمان تو ہو گیا وہ، یا کر رہا ہے۔ پھر یہ شیطان ہے نا، شیطان کبھی کبھی شیطان ایسے لوگوں کے پاس مرزا قادیانی کی شکل میں آئے گا۔ یہ کئی لوگ ایسے تھے، کہتے ہیں ہاں استخارہ کیا تو مرزا قادیانی آ گیا ہے۔ اب ایسے
یعنی نہ سمجھ لوگ یا کرتا مگر جب استخارہ کیا وہ ایمان کا جنازہ تو نکل گیا، اور وہ شیطان بے ایمان تو وہ ہو گیا اگر اب شیطان مرزا قادیانی کی شکل میں آ گیا اور کہے گا آؤ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں جہنم پہنچ چکا ہوں تمہیں پہنچاتا ہوں، آؤ پیچھے پیچھے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں پھر بھائی ہمارے کو ساتھی بیان کرے تو استخارہ کے تو خواب میں آ گئے، میں کہ اللہ کے خواب میں کو مرزا قادیانی وہ شیطان آیا ہے، وہ شیطان مرزا قادیانی کی شکل میں آیا ہے۔ کیوں ایمان کا جنازہ تو نکل گیا، اب بے ایمان تو وہ ہو گیا، اب خواب میں شیطان ہی آیا ہے، وہ شیطان مرزا غلام قادیانی کی شکل میں بعد سے معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں بہرحال دیکھو تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، آپ کی ختم نبوت کا سہارا ہے۔ یہ سہارا چل گیا تو پلے کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ہدایت ہے، دائیں بائیں کی باتیں نہ اور آخر میں کر دوں، آپ ذرا شکر کریں، جمعے میں میرا کرتا رہتا ہوں اور جلسوں میں کہیں اللہ پاک کی توفیق سے کھلوا دیتے ہیں۔ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ یہ قریب میں آپ دیکھ چلے جائیں، میانی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرمائے ہیں، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، کرسچینا والا گیٹ کی مسجد میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا گیا۔ یہ اللہ پردے اٹھا رہے ہیں۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور کتنی مثالیں ہیں نا۔ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے اس ملک کو بھی اللہ پاک کی ذات یہ سود کی لعنت سے اللہ پاک چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ویربی صدقات، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہمارے مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ والے ہیں، میں جامعہ مدنیہ میں تھا تو ہر تشریف لائے، سبق کرنے تشریف لے آئے تو میں نے فوراً حضرت کو اپنی جو ٹوٹی پھوٹی جگہ فوراً اس پر بٹھایا، میں کہا تب آپ ان کو نصیحت فرمائے ہیں، اور بھی نیک باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات مجھے یاد ہے، وہ یربی صدقہ، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ تو بھائی اسامہ تو طلباء سے پوچھنے لگے کہ 100 میں سے اگر 10 روپے خرچ کر دیں تو کتنے رہ جائیں گے؟ ہاں 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 بھائی اسامہ کتنے رہ جائیں گے 100 میں سے؟ ہاں بھائی شعیب کتنے رہ جائیں گے؟ سوچ رہے ہیں میں غلط رہا، 100 میں سے 10 روپے خرچ کریں کتنے رہ جائیں گے؟ 90۔ 100 میں سے 10 روپے صدقہ خیرات کرے کتنے رہ جائیں گے؟ وہ سب طلباء کہے 90 90 کہاں گئے 90 کہاں گئے 90 کہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یربی صدقہ، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ کم از کم یا رکھنا ہے ایک نیکی کتنا اجر عطا فرماتے ہیں، کم از کم 10 گنا تو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ، اخلاص کی برکت سے کتنا بڑھاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ میں 10 کہاں رہ 90 کہاں رہ گئے 90 کہاں رہ گئے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں اور تم نے وہی رقم مانا. اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. کم از کم آپ ایک چیز صدقہ کریں گے کم از کم اس کا ثواب کتنا ہے 10 گنا بڑھ جائے گا الحمدللہ. تو گویا کہ آپ نے جب 90 میں 100 میں سے 10 روپے خراج کیے تو کتنے بڑھ گئے الحمدللہ؟ کتنے کم از کم 10 گنا بڑھ گئے تو کتنا یعنی 190 ہو گئے. 190 ہو گئے ہاں. باقی اخلاص کی برکت سے اللہ کتنا بڑھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک نے تو اگلی حدیث آپ دیکھیں ہے نا بھائی. چلو یہ بھی سبق ہے ماشاء ہمارے. جب کوشش کرتا ہوں جب مہمان سبق کے دوران آ جائیں تو پھر میں میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجلس کی نیک باتیں یہ سب کی محبتوں کا صدقہ ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک ذات ہمارے حافظ اطہر صاحب اور ہمارے حافظ اطہر صاحب ہمارے سب بزرگ ہیں. اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے الحمدللہ. اب یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. آگے بھی آپ نے حدیث شریف پڑھ لی تھی یا کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ ہاں پڑھ لیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ. کیا میں نام ہے ایک کھجور کے برابر بھی اپنی حق حلالی کمائی سے صدقہ کرے. ایک کھجور کے دانے کے برابر جو لکھا ہے نا بے مثلی ہے یعنی ایک کھجور کے برابر بھی ایک کھجور صدقہ کرے یا ایک کھجور کے برابر ہے کوئی چیز صدقہ کرے اپنے حلال مال سے. لا يقبل اللہ الا الطیبہ. اللہ تعالیٰ حلال طیب مال کو قبول فرماتے ہیں. فإن اللہ یتقبلها. اللہ اسے قبول فرمائے. فإن اللہ یتقبلها بیمینہ. فإن اللہ یقلبها لفظ کیا لفظ ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک دائیں ہاتھ اپنے دست مبارک سے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. ثم یربیھا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ دھیان یا بفتح الفاء لکھا ہے وضم اللام فلوہ ہے. یہ بین سطور بھی دیکھ لیا کرے بین سطور کوئی کھجور کے دائیں کھجور کے برابر بھی کوئی چیز صدقہ کرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں اور پھر اللہ اس کی پرورش فرماتے ہیں. پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں اس کی پرورش فرماتے ہیں. جیسے کہ بچے کی پرورش ہمارے جس طرح کہ تم میں سے ایک اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے. بچہ ہو مہرہ کا معنی ہو وہاں اس میں ترمیشی میں آپ پڑھ لیں مہر کا معنی. مہر کہتے ہیں نا یہ گھوڑے کے بچے کو گھوڑے کا بچہ یا کسی اور جانور کا بچہ ہو نہیں کسی کوئی بھی بچہ ہو. جیسے بچے کی پرورش کی جاتی ہے بچے کی جیسا تم بچے کی پرورش کرتے ہو اسی طرح کھجور کے دانے کے برابر بھی کسی نے صدقہ کیا ہو اخلاص سے اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. تھا تو وہ کھجور کا ایک دانہ اور اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس کا ثواب اللہ پہاڑ کے برابر کر دیتے. پہاڑ کے برابر جا کر اللہ اپنی مہربانی پر ان کی بارگاہ میں یہاں تک کہ ہو جاتا ہے مثل الجبل. وہ پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے. ہاں حالانکہ جو کا دانہ ہے اصل چیز ہے اخلاص ہے. اللہ نام و نمود ریا دکھلاوے سے اللہ محفوظ رکھے. خیال آ بھی جائے تو فوراً بس اس پر نے استغفار کر لی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لی. اللہ جو کچھ ہے سب کچھ آپ کی توفیق اور مدد سے ہے. یاد رہا آ جاتے ہیں خیالات دائیں بائیں کے آ جاتے ہیں لیکن بس ان کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے. بس اپنے دل کو پھر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے الحمدللہ. پھر بھی کوئی نیت میں فرق لگ جائے جیسے ہی دھیان آ جائے ہے فوراً بس اپنے دھیان کو اوپر کی جانب کرنا ہے الحمدللہ کہ یا اللہ جو کچھ کر رہا ہوں ٹوٹی پھوٹی نہیں کر رہا ہوں محض آپ کی رضا کے لیے خوشی کے لیے ہے. جزاک اللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کہ کتنا بڑھاتے ہیں. دیکھو ایک کھجور کا دانہ ہے اور اس کا ثواب کہاں تک پہنچ گیا. پہاڑ آگے پڑھ لیں ہو آپ کو تھوڑا سا پہلے مل لوں کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کرم سننا ایسا جزاک اللہ آگے فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو آگ سے بچائے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہیں. یعنی اخلاص سے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کریں گے یہ بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی. اور کھجور کا ٹکڑا نہ ملے فَإِلَّمْ يَجِدْ بس اگر یہ نہ پاؤ تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ کلمہ طیبہ کے ذریعے کسی کو اچھی بات کہنا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. ہم بس گناہ کی بات نہ ہو باقی اپنی ضرورت کی جائز بات چیت ہو اچھی بات خیر خواہی کی بات چیت ہو یا آپ جو جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. بلکہ یہاں تک بھائی میرے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دام وقات اللہ علیہ ان سے سنا وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں. حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے یعنی فیض یافتہ ہیں. ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے ہم نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا ہے اپنے کئی بزرگوں نے سنا ہے کہ ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی لگا رکھی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی لگا رکھی ہے. فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے میں نے اپنے کئی بزرگوں نے سنا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے اور وہ گلیوں میں گلی میں وہ چکر لگا رہا ہے اور ہاں پھیری لگا رہا ہے. ایک آدمی نے اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے اور بوئی لگا رہا ہے کہ آلو ٹماٹر لے لو سبزی لے لو آلو ٹماٹر لے لو سبزی لے لو بھنڈی بتاؤں لے لو یہ سب بوئی لگا رہا ہے. تو حضرت فرمانے لگے اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے بوئی لگا رہا ہے آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے سبزی کہہ رہا ہے. فرمایا یہ آلو ٹماٹر کہنے پر سبزی کہنے پر کہ اس پر بھی اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. ہاں اس پر بھی سبحان اللہ کیونکہ جس طرح سبحان اللہ کہنا عبادت ہے اسی طرح اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے. الحمدللہ کتنی آسانی لگا کرم اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے. اپنی حق حلال کی روزی بھی کماؤ ساتھ ساتھ کے اللہ توفیق دے کہ جب اللہ اپنے گھر بلائے تو ہوں گے گھر میں بھی ہارے کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے الحمدللہ. اور بھی جو حکام ہیں ان کو اللہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے نا. اسی طرح اچھا کلمہ کہنا پھر کھجور کا ٹکڑا نہ ملے تو فرمایا کوئی اچھا کلمہ کہہ لیں کسی اچھی بات کہہ لیں. اب ہم مہمان آ گئے آپس میں ساتھی ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں کوئی اپنی بس گناہ کی بات نہ ہو جائے گا بس اس سے باقی اپنے ساتھیوں کو چاہے خوش طبی کے لیے کوئی لطیفہ بھی سنا دیں کوئی ہے نہیں گنجائش ہے لیکن اس میں گناہ کی بات نہ ہوتی ہے کسی غیبت نہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. اللہ ہمارے ایک بول کو ایک سانس کو سب کو جنت کا سانس بنا رہا ہے. اللہ جو ٹکڑا میں فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ کلمہ طیب کوئی اچھا کلمہ کسی کو کہہ دیں اچھی بات کسی کو کہہ دیں خیر کی بات. ابھی ساری باتیں اب دیکھو یہ پڑھنے پڑھانے کی جتنی باتیں ہیں یہ سب خیر کی ہیں الحمدللہ. یہ خیر کلمات ہیں الحمدللہ. ان کا پڑھنا ہے ان کا کہنا ثواب سننا ثواب الحمدللہ.
ایسے گھر میں اپنے ضرورت کی جائز بات چیت ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. گھر میں الحمدللہ خیر کی بات کہنا کوئی اپنے ضرورت کی بات کیا کوئی اپنے گھر کے حاجے کے متعلق ہو اس کی بات ایک دوسرے کو کہنا یہ سب کلمہ طیبہ میں داخل ہے. جب من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں دخلت امرأۃ معها ابنتان لها میرے پاس ایک عورت داخل ہوئی اور ان کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں. ابنتان لها تسألہ وہ سوال کر رہی تھی فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ قربانی تو بھائی حضور اور حضور گھرانے پر آپ کے پیارے صحابہ پر ختم. تو میرے پاس سوائے ایک کھجور کے بعد ایک کھجور کا دانہ تھا. ایک کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. فآتیتها ایاها تو میں نے وہ ایک کھجور کا دانہ تھا نا ایک کھجور کا دانہ فقسم وہ کھجور کا دانہ اس عورت کو دے دیا. اب والدہ ہے بھائی والدہ آگے نہیں وہ تو اپنے سے بڑھ کر اپنے بچوں کی ان کو فکر ہوتی ہے. تو والدہ تھی فقسمت تو والدہ نے جو ایک کھجور ملی فقسمت اس کو تقسیم کر دیا اپنی دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس سے کچھ نہیں کھایا. ثم قام پھر کھڑی ہوئی اور پھر وہ چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے پر فاخبرتہم تو حضور کو میں نے خبر دی یعنی ایسے ایک عورت آئی اور اس کے سوال کیا اس کی دو بچیاں تھیں میرے پاس ایک کھجور تھی میں نے ان کو دے دی. اس نے پھر وہ کھجور بھی اپنی دو بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی من ابتلی من هذه البنات بشیء یعظم فرمایا یہ جو بیٹیاں ہیں نا بیٹیاں یہ جہنم کے آگ سے آڑ ہیں پردہ ہے. الحمدللہ اللہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو بیٹیوں میں سے کسی کی جس کو بیٹی عطا کی گئی ہو بیٹیوں کے معاملے میں مبتلا کیا گیا ہو تو فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ستر بن جائیں گی آڑ بن جائیں گی پردہ بن جائیں گی. بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے. بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے نا کہ ان کو کون پالے گا. بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا. پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم نہیں پال رہے اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں. میرے سامنے مثالیں ہیں. ایک گھر کا تو مجھے علم ہے اب ان کے والد تھے والد بیچارے وہ بیماری کی وجہ سے صاحب فراش یا رکھنا اور ان کی بیٹیاں کو بچیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ گھروں میں کام کاج کر کے اپنے والدین کے لیے سہارا بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیٹی کو بہت سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے. بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے. ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے. اللہ پہلے بیٹی عطا وہ خوش نصیب ہے. باقی بیٹا ہو بیٹی یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ. ہاں یہ نادانی ہوتی ہے دین سے جب بے خبری ہوتی ہے نا پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے آگے پڑھ لیں. اللہ سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رجل پہلے زمانے کے کسی آدمی نے
یہ ارادہ کیا کہ لا اتصدقن بصدقۃ، میں صدقہ کروں گا، نیت تھی کہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا. تو فخرج بصدقته، تو بہرحال اپنے اس نیک ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا. تو پھر وہ اپنے صدقے کے مال کو لے کر نکلا، اور رات کے اندھیرے میں یہ لکھا اللہ تھا کہ رات وہ صدقہ کروں گا تاکہ اس میں اخفا بھی رہے، نہیں کسی کو پتہ نہ چلے. وہ اپنے صدقے کے مال کو لے کر نکلا، اور رات کے اندھیرے میں وہ مال کسی چور کے ہاتھ پہ جا کر رکھ دیا. صبح ہوئی تو دو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو چور پر صدقہ کر دیا، چور کو مال دے دیا. فقال اللهم لك الحمد لا فقال اللهم لك الحمد، یا اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. میں نے تو پورا ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو یعنی کسی مستحق تو پہنچاؤں گا کسی ہے میں، لیکن اب یہ چور تو پہنچ گیا ہے مال. پھر ہمت نہیں ہاری، پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ میں اگلی رات پھر صدقہ کروں گا. تو فخرج بصدقتہ، ہی اپنے وہ صدقے کے مال کو لے کر نکلا، اور جا کر رات کے اندھیرے میں وہ مال کوئی زانیہ ایک گنہگار عورت اس کے ہاتھ کے اوپر جا کر رکھ دیا. صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے یہ تو زانیہ پر صدقہ ہو گیا، ایک بدکار عورت پر صدقہ ہو گیا. پھر کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ سب تعریف آپ ہی کے لیے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو پورا ارادہ کیا تھا کہ آپ کسی نیک راہ میں خرچ کروں، اور یہ مال ہے یہاں پہنچ گیا ہے. پھر ہمت نہیں ہاری، پھر ارادہ کہ میں اگلی رات پھر صدقہ کروں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اگلے دن جب صدقہ کیا تو مال کسی سیٹھ آدمی جو غنی سیٹھ آدمی کوئی چودھری آدمی اس کے پاس پہنچ گیا، مال اس کے پاس پہنچ گیا. تو بہرحال فوتیا کہتے ہیں. اب 3 دفعہ صدقہ کیا، اور 3 دفعہ وہ صدقہ وہ گویا کہ یعنی جو محل تھا جہاں خرچ کرنا تھا اس کے علاوہ پہنچ گیا. تو پھر خواب فوتی لکھا نا، حاشیے میں لکھا ہوا پھر خواب میں یعنی خواب میں ان کو بتلایا گیا، یا کسی فرشتے کی غیبی آواز سنی، یا جو وقت کے نبی تھے انہوں نے خبر دی، یا کسی عالم نے ان کو بتلایا. میں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کا صدقہ چور کے پاس پہنچ گیا، کیا معلوم کہ آپ کے صدقے کی برکت سے چور کو چوری سے توبہ کی توفیق ہو جائے، کہ چور اس پیر سے باز جائے. آپ کا صدقہ زانی عورت کے پاس پہنچ گیا، کیا معلوم اس صدقے کی برکت سے وہ اپنے اس پیر سے باز جائے، اور اپنے آپ کو اپنے دامن کو پاک کر لے، زنا سے پاک کر لیا. وہ عمل غنی فرمائے باقی سیٹھ کے پاس آپ کو پہنچا ہے، فرمائے کیا معلوم شاید اس سیٹھ کو بھی عبرت حاصل ہو جائے، نصیحت حاصل ہو جائے، جس طرح یا اللہ آپ نے اس بندے کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، شاید وہ آپ کے اس صدقے سے وہ بھی نصیحت حاصل کر لے، عبرت حاصل کر لے، اس کو بھی خرچ کرنے کی توفیق مل جائے. تو بہرحال نہیں پریشان نہ ہو. الحمدللہ امام ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے، جب غنی پر صدقہ ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ فقیر ہے یا غنی ہے، بہرحال اس کا صدقہ قبول ہے. ہاں آگے چلیں. کچھ تو ہو ہی گیا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.